نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا حدیث کا بیان انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں بھاری بھرکم آدمی ہوں۔ وہ بھاری بھرکم تھے بھی، میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ انصاری نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ کو اپنے گھر بلایا اور کہا، آپ یہاں نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھ لوں کہ آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں، تو میں آپ کی پیروی کیا کروں۔ پھر ان لوگوں نے اپنی ایک چٹائی کا کنارہ دھویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ راوی کہتے ہیں فلاں بن جارود نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے آپ کو کبھی اسے پڑھتے نہیں دیکھا سوائے اس دن کے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، تو کبھی نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ ہماری ایک چٹائی پر، جسے ہم پانی سے دھو دیتے تھے، نماز ادا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی اور دباغت دیے ہوئے چمڑوں پر نماز پڑھتے تھے۔ الشیخ عمر فاروق سعیدی حفظ اللہ، فوائد و مسائل تحت الحدیث سنن ابی داؤد 659۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ چمڑا دباغت دینے، رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے مسلح بنانا یا اس کا لباس بنانا جائز ہے، اور اس سجدے میں پیشانی کا براہ راست زمین یا مٹی پر ٹکانا ضروری نہیں۔